السلام علیکم ناظرین، میرا نام حارث ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر ہی مشتمل ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن میری ماں سوتیلی ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو میری امی بیمار ہو گئی تھی۔ ابو نے ان کو بہت سے ڈاکٹروں کو چیک کروایا تھا، لیکن وہ گزر گئی تھی۔ ابو میرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ابو کام پر جاتے تو مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک دن ابو کو مشورہ دیا گیا کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن ابو میری وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دن ابو شام کے وقت گھر آئے تو کافی تھکے ہارے لگ رہے تھے۔ ابو شام کو آ کر کھانا پکاتے اور مجھے کھلا کر سو جاتے تھے۔ ہماری رہائش آزاد کشمیر کی ہے۔ ابو آزاد کشمیر میں ہی چائے کا ہوٹل چلاتے تھے، وہاں سے وہ اچھا خاصا کماتے تھے، لیکن ابو رات کے 10-11 بجے سے پہلے گھر نہیں آتے تھے۔ ابو صبح 5 بجے نکل جاتے اور سارا دن ہوٹل پر گزارتے تھے۔ مجھے ابو کی تنہائی کا احساس تھا۔ ایک دن میں نے ابو کو مشورہ دیا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ ابو بھی دوسری شادی پر راضی ہو گئے تھے۔ ابو نے پہلے ہی ایک عورت سے افیئر چلائے ہوئے تھے۔ اس عورت کی عمر تقریباً 22 سے 23 سال تھی اور وہ لڑکیوں کی طرح ہی لگتی تھی، کافی خوبصورت تھی۔ ابو نے مجھے اس کی موبائل میں تصویر دکھائی تو میں بھی مان گیا تھا کہ ابو آپ اس سے شادی کر لو۔ ابو نے اس سے نکاح کر لیا تھا اور اس سے نکاح کر کے گھر لے آئے تھے۔ اب میں اپنی سوتیلی ماں سے کافی پیار کرتا تھا۔ میرے سوتیلی ماں کا نام رافعہ تھا۔ میری سوتیلی ماں کا میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ ابو صبح صبح نکل جاتے تھے اور رات 10 بجے گھر آتے تھے، اس لیے میں اور میری سوتیلی ماں دونوں گھر پر موجود ہوتے تھے۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا اور ابو کو کام سے چھٹی تھی۔ میں اسکول سے واپس آیا تو ابو کے کمرے میں امی موجود تھے اور ان دونوں کی کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے وہ آوازیں پہلی دفعہ سنی تھی۔ میں ہکا بکا ہلکا سا دروازہ کھولا اور امی ابو کے کمرے کے آگے چلا گیا۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو امی ابو سے وہ کام کر رہی تھی۔ وہ کام دیکھتے ہی میرے ہوش ٹھکانے لگ گئے تھے اور میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ میں بھی یہ کام کروں۔ امی کا وہ پرکشش انداز دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے اور میں ابو کو خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ اب میرا دل تھا کہ میرا بھی ابو کی طرح کہیں جگاڑ لگ جائے اور میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ یہ کام کروں، لیکن میرے لیے یہ کافی مشکل تھا کیونکہ میں 16 سال کا تھا اور مجھے اس کام میں اتنا تجربہ نہیں تھا۔ ابو کام پر چلے گئے تو اگلے دن میں اسکول سے واپس آیا۔ میری سوتیلی ماں امی رافی گھر میں ہی موجود تھی۔ اس نے میرے لیے اچھا سا کھانا بنایا اور کھانا بنا کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے امی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا اور ان کے نشیب و فراز میرے سامنے واضح نظر آ رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی امی کو پکڑ کر اس کے ساتھ شروع ہو جاؤں اور اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلوں، لیکن میرا دل تھا کہ میں ابھی تھوڑا وقت رک جاؤں اور امی کی ریئیکشن کا انتظار کروں۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ حارث بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنی ترسی ہوئی نگاہوں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے امی کو کہا کہ امی میں کل کے دن کو اسکول سے واپس آیا تھا تو آپ اور ابو کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ میری یہ بات سنتے ہی امی مسکرانے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، پاگل، یہ باتیں اپنی ماں سے نہیں کہتے، آپ یہ باتیں اپنے دوستوں سے پوچھ لینا، آپ کے دوست ان باتوں کے بارے میں اچھے سے بتا دیں گے۔ لیکن میں ضد کرنے لگا تھا کہ امی مجھے یہ سب کچھ کام بتاؤ۔ میں اتنا بھولا تھا کہ امی میرے اس انداز پر ہنسنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، چلو کسی فارغ وقت میں تم کو یہ سب سمجھا دوں گی، لیکن میں ضد کرنے لگا تھا کہ مجھے اب بھی یہ سب کرنا ہے۔ امی کہنے لگی، تم پاگل ہو گئے ہو، اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا کام کرو۔ لیکن میری ضد پر امی نے کہا کہ میں کل اپنی ایک دوست کو بلا لاؤں گی، وہ تمہارا یہ سب کام کر دے گی اور تم آئندہ کبھی بھی میرے بارے میں ایسا مت سوچنا، میں تمہاری ماں ہوں اور ہمارا رشتہ عظیم ہے۔ میں ابھی امی کی بات مان گیا تھا اور خوشی خوشی اسکول چلا گیا تھا۔ اب میرا دل تھا کہ میں اگلے دن جب اسکول سے واپس آؤں گا تو کوئی خوبصورت حسینہ میری دلی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر میں موجود ہوگی۔ اگلے دن شام کے وقت ہم نے 9 بجے کھانا کھایا۔ ابو اس دن کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور پوری رات ابو نے واپس نہیں آنا تھا۔ میں نے امی سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو میری خواہش پوری کرنے کے لیے آ گئی۔ امی نے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور رات 10 بجے اپنا بلب بند کر دینا، وہ عورت ہمارے گھر آ جائے گی اور میں اس کو تمہارے کمرے میں بھیج دوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے کمرے میں کھانا کھا کر چلا گیا تھا۔ 10 بجے انتظار کرنے لگا۔
تو 10 بجے ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی میرے ساتھ شروع ہو گئی۔ میں بھی سکون کی وادیوں میں کھو چکا تھا اور تصور سے زیادہ وہ کام کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ امی نے کس طرح میری خواہش کو پورا کیا ہے، اور میں نے اب دوبارہ امی سے وہ کام کرنے کا سوچ لیا تھا اور بار بار امی سے وہ فرمائش کرتا تھا۔ امی بھی جب ابو گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میری وہ خواہش پوری کر دیا کرتی تھی، لیکن اس عورت کے روپ میں امی میرے کمرے میں آتی تھی، اسی لیے مجھے شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔